جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویسے تو پاکستان میں بہت کچھ آپ کو پتہ ہے، دن رات چلتا رہتا ہے، صبح کوئی دوپہر شام تک باتیں بدل جاتی ہیں، لیکن کچھ اگر ایشوز ایسے ہوتے ہیں یا تھوڑا سا وہ لمبا چلتے ہیں اور اس کی ریپرکشنز ہوتی ہیں، کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر ڈونلڈ لو جو ہیں امریکن اس ایڈمنسٹریشن کے ایک اہلکار ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، سینئر پوزیشن پہ ہیں، جو پاکستان اور اس خطے کو ڈیل کرتے ہیں۔ جب سے ان کے وہاں پہ کانگریس مین کے سامنے ایک ٹیسٹمنی ہوئی اور وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے ان کو سوال و جوابات ان سے ہوئے، تو بہت سارے ایسے وہاں سے کچھ چیزیں نکلیں جس کی وجہ سے ابھی تک ایک طوفان سا مچا ہوا ہے اور وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اگرچہ ان کی بہت بڑی کامیابی سمجھی جا رہی تھی، یہ جو ہمارے پاکستانی امریکنز ہیں وہاں پہ اسپیشلی ڈاکٹرز کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں کے کانگریس مین جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے، ان کو لابینگ کر کے، ان کو سمجھا کر اور ان کو بتا کر کے پاکستان میں کیسے ہیومن رائٹس کے ابیوزز ہو رہی ہیں، الیکشن چرائے گئے ہیں، پاکستان کے پاپولر جو لیڈر ہیں عمران خان وہ جیل میں ہیں، ان کے رائٹس جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں، ان کے پارٹی ورکرز ہوں، ان کے اگر کینڈیڈیٹس ہوں، ان کا مینڈیٹ ہو، ان سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ان سالٹ آف پاکستان جو ہے ایک طرح کا ڈیفیکٹو اس میں مارشل لا کی جہاں پہ سچویشن ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، جہاں پہ نہ رولز ہیں، نہ ریگولیشنز ہیں، نہ کوئی قانون ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ جمہوریت ہے، جمہوریت کا ڈھونگ ہے۔ سو ان کو کنونس کرنے کے بعد بلایا گیا ڈونلڈ لو کو کہ آپ آئیں کمیٹی کے سامنے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی یہ کامیابی تھی پاکستانی امریکنز کی کہ انہوں نے اس لیول تک اپروچ کیا اور ان کو سامنے وہ لے کر آئے ڈونلڈ لو کو۔ ڈونلڈ لو کو شاید امریکہ میں لوگ نہیں جانتے ہوں لیکن پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے، جس کا کریڈٹ جو ہے وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ جو سائفر لکھا گیا تھا، اسد مجید صاحب نے واشنگٹن سے لکھا تھا، اور خان صاحب نے جس طرح کا اس کا نیریٹو بنایا اور بڑا کامیاب بنایا، بڑا پاپولر بنایا، اور جس میں انہوں نے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور تمام اداروں کو بھی اس میں وہ لے کر آئے کہ کیسے وہاں سے امریکہ سے ایک پاکستان کو تھریٹ کی گئی تھی، سازش کی گئی تھی، جس میں جناب باجوہ اینڈ کمپنی جو ہیں وہ اس میں شامل تھے اور ان کو ہٹایا گیا۔ سو ڈونلڈ لو کا نام پاکستانی کے لیے بالکل اجنبی نہیں ہے، اور ڈونلڈ لو جو پشاور میں بھی رہے ہیں بڑا عرصہ، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اردو بھی آتی ہے ان کو، اور کہا جاتا ہے ان کی شادی جو ہے وہ پشاور میں جب پوسٹڈ تھے اس میں اگر کسی اس پہ پوزیشن میں ارلی 90s میں، تو وہ کوئی اردو اور پشتو وغیرہ بھی وہ کوئی وہاں سے وہ سیکھ گئے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اچھی طریقے سے پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب جو انہوں نے ٹیسٹمنی وہاں پر دی ہے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، عمران خان صاحب کی پارٹی کے حق میں بھی تھیں، بہت ساری جو ہیں اگین اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھیں، یا ایون شہباز شریف صاحب کے خلاف تھیں، یا اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے خلاف تھیں، ان کے حق میں بھی تھی۔ اور آپ پتہ میں نے کہا تھا انہوں نے سرائے کی پیر والا کام کیا کہ تمام لوگوں کو خوش کر دیا ہے کہ جناب آپ ہیں سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں اور سارے غلط بھی کہہ رہے ہیں۔ سو تمام لوگ جو ہیں اس میں افیکٹ ہوئے ون وے ادر، اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ہر پارٹی نے انہوں نے ان کے مختلف کلپس اور سوال و جواب لگائے ہوئے تھے جو ان کو سوٹ کر رہے تھے۔ سو وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو بڑا انکشاف ہوا وہاں پر جس نے بڑا ڈسٹرب کیا وہ یہ تھا، ڈونلڈ لو نے کہا کہ مجھے اور میری فیملی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ دیٹ واز اے بم شیل، کہ یہ کوئی توقع نہیں کرتا کہ کوئی وہاں پہ امریکہ کو سمجھا جاتا ہے کہ اتنی محفوظ اور سیکیور وہ زمین ہے، اور اسپیشلی 9/11 کے بعد تو بڑا وہاں پر انہیں سرویلنس کا ہے، پھر ان کی ہوم لینڈ سیکورٹی ہے، لاز ہیں، قانون ہے، ہر ایک بندے کی موومنٹ ان کی کور کی جاتی ہے۔ اسپیشلی اگر اس طرح ڈونلڈ لو جیسا ٹاپ کا آپ کا ڈپلومیٹ، ان کو اگر تھریٹ آنا شروع ہو جائیں اور ان کی فیملی کو آنا شروع ہو جائیں، اور ان کے بقول انہوں نے اپنے اگین جو ادارے تھے ان کے بھی اگر نوٹس میں لایا تھا، تو یہ بہت بڑی اگین خبر تھی، بہت بڑا ایک ایشو تھا جو پہلی دفعہ پتہ چلا، جو ہمارے لیے تھوڑا سا حیران کن تھا کہ 2 سال ہونے والے ہیں، 2 سال میں پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے، اور کبھی امریکن پریس یا امریکن ایڈمنسٹریشن نے نہیں کہا کہ جناب کہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر، یا پی ٹی آئی کا سمپتھائزر یوں کہہ لیں، یا ادروائز اب وہ پی ٹی آئی کہہ رہے جو ہو سکتے ہیں جو بھی لوگ ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اب اس پہ کیا اس کا پوائنٹ آف ویو ہے یا ریئیکشن ہے، تو وہ انہوں نے یہ چیزیں بتائیں۔ اس پر میں نے 2-3 دن پہلے انور اقبال صاحب ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، واشنگٹن میں بڑے عرصے سے اپنا کام کر، ویری پروفیشنل ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، آپ کبھی ان کو سنیں تو زیادہ آرٹیکولیٹ نہیں ہے، وہ بالکل جتنی بات کہنی چاہیے اتنی ہی بات کہتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے بات کہتے ہیں۔ ڈان کا کلچر ہے، ڈان میں نے خود 5 سال رپورٹنگ کی ہوئی ہے اسلام آباد میں یہاں پر ایز اے رپورٹر، سو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اتنا الاؤ ہی نہیں ہوتا، آپ کی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی کہ اتنی بات کہنی جتنی بات کا آپ کا ثبوت ہو یا بات آپ کہہ سکتے ہیں اور کی جا سکتی ہے۔ سو غیر ضروری باتیں جو ہیں ڈان کے کلچر میں نہیں ہیں، وہ ڈان کا پھر رپورٹر ہو، اینالسٹ ہو، اسپیشل کارسپونڈنٹ ہو، اسی میں ہی ڈھال جاتے ہیں۔ اور انور اقبال صاحب کی پرسنالٹی اسی طریقے سے، آپ ملیں اگر میری تو کئی ملاقاتیں ہیں، اسی طرح کے سلجھے ہوئے وہ دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ کوئی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیں گے۔ تو انہوں نے میرے پروگرام میں جب میں نے ڈونلڈ لو کے حوالے سے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا تھریٹس ہیں یہ، تو انہوں نے بڑا
انہوں نے انکشافات کیے ایک دو. انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں کوئی 1 سال پہلے بھی وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بلایا گیا تھا, کیونکہ آف دا ریکارڈ میٹنگ تھی, آف دا ریکارڈ بات تھی, تو اس وقت بھی ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے بات رپورٹ نہیں کرنی. لیکن یہ ڈونلڈ لوگوں کو اس طریقے سے تھریٹس آ رہی ہیں جب سے انہوں نے عمران خان صاحب والا سائفر کا ایشو آیا, اور عمران خان صاحب نے سائفر کو اپنا ایک اپنا ایشو بنایا ہے, تو اب ان کو وہاں سے تھریٹس آ رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ تھریٹس ان کو کیسے ہیں. کسی نے ان کو فون کیا, کسی نے واٹس ایپ کیا, کسی نے میل کی, کسی نے ٹویٹر پہ ان کو ٹیگ کر کے ٹرول کیا, یا کوئی اور طریقے جو ہیں اگین وہ اپنایا گیا, یہ نہیں بتایا گیا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی آپ نے یہ بات آؤٹ نہیں کرنی. تو انور اقبال صاحب کا کہنا تھا اب کیونکہ ان ڈونلڈ لو نے خود یہ بات کہہ دی ہے جی کہ مجھے اور میری فیملی کو مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں, اور مجھے باقاعدہ سیکورٹی وغیرہ بھی فراہم کی گئی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ یا وہاں پر جو بھی FBA وغیرہ. تو ان کا کہنا تھا کہ اب میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کو تھریٹس جو ہیں یہ اب کی نہیں آ رہی, پرانی آ رہی ہیں, اور صحافیوں کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ بات بتائی گئی تھی, لیکن روکا گیا تھا کہ آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کرنا. اس کے ساتھ ہی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ فردر اس پہ کیا, اب جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے تھریٹس آ رہی ہیں, اور صاحب ظاہر ہے جو شک جو ہے ان کے سمپتھائزر جو ہیں عمران خان صاحب کے, انہیں کی طرف جائے گا کہ وہ شاید کہ ان کی طرف سے جذبات میں کوئی باتیں کہی گئی ہوں گی. تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ اب ان کو کہ ان کی جو رائے تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ان کو PTI کو ذرا اپنے وہ کرنا پڑے گا, اپنا ریئیکشن جو ہے کنٹرول کرنے پڑیں گے, ابھی تھوڑے سی ان کو احتیاط کرنی پڑے گی. اب انہیں ڈونلڈ لو کا پیچھا جو ہے نا چھوڑنا پڑے گا, ادروائز وہ US ایڈمنسٹریشن بہت تپی ہوئی ہے. اور اگر اب انہوں نے اسی طریقے سے جاری رکھے, ان کو تھریٹس گئیں, ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا, ان کی بلنگ کی گئی, ان کی ٹرولنگ کی گئی, یا اس طرح کے میسیجنگ کی ہے اگر کہ کسی کی طرف سے بھی, اور جو اس کو تھریٹ یا نقصان دینے والے ہوں, تو اب کی دفعہ ممکن ہے US جو ہے وہ اس کو PTI کو وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے, بین کر سکتا ہے. جیسے بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں ان کو بین کیا گیا ہے ماضی میں, 2-4 نام بھی بتایا انہوں نے, اور ان کے لیے پرابلم پیدا ہوں گے. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ عقل مندی کا تقاضا اسی میں ہے کہ آپ تھوڑا سا اس معاملے کو جانے دیں. ان کا اچھا یہ انہوں نے اپنے گڈ فیتھ میں PTI کو دوستوں کو مشورہ دیا. انہوں نے کہا جناب کہ اب کی دفعہ اگر ان کو دوبارہ اب اتنے بڑے فورم پہ باتیں کرنے کے بعد اگر دوبارہ یہ سلسلہ جاری رہا ان کا تھریٹس کو, تو دین دیئر وڈ بی سیریس کنسیکوینسز. تو انہوں نے کہا جناب کہ اس لائن تک جانے سے پہلے بچنا چاہیے PTI کے لوگوں کو. یہ انہوں نے, اگر مجھ سے سمجھے میری ریڈنگ, انہوں نے اپنے اچھا یہ میں نے پوچھا, میں کہ سر یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ کوئی پابندی لگ سکتی ہے اس پہ, یا ان کے خلاف بہت بڑا کوئی ایکشن, کوئی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف, ایلیمنٹس کے خلاف جو ڈونلڈ لو کو وہ تھریٹس کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ میری ریڈنگ ہے. ایز اے جرنلسٹ جب آپ کیپٹل میں بیٹھے ہوں, واشنگٹن بیٹھے ہوں, لوگوں سے ملنا جلنا, آپ کو پاکستانی ڈپلومیٹس بھی ملتے ہیں, امریکنز بھی ملتے ہیں, دیگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ کا آنا جانا, آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے وچ وے دا بال از سوئنگنگ, یا ہوا کس سائڈ, ہوا کا رخ کیا ہے. سو انہوں نے کہا میری ریڈنگ ہے کہ اب وہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ بوائلنگ پوائنٹ آ چکا ہے امریکنز کا, کہ اب کی دفعہ کوئی اگر کوئی PTI کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی ان کو شکایتیں آئیں تو ان کے لیے پرابلم پیدا ہوں گے, اور ان پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے, یہ ان کا کہنا تھا. سو انہوں نے اپنی ایک ریڈنگ شیئر کی, اور اگر دیکھا جائے تو انہیں گڈ فیتھ انہوں نے PTI کے دوستوں کو ایک اچھا مشورہ دیا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لہٰذا اب جو ہونا تھا ہو چکا, اب آپ تھوڑا سا اپنے کو وڈرا کریں, ریٹریٹ کریں, جو مقصد آپ نے حاصل کرنا تھا کر لیا ہے, کہ جو چیزیں سامنے لانی تھیں آپ نے وہاں پر وہ لے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے ایک بڑا طوفان مچ گیا ٹویٹر سوشل میڈیا پہ, جو میرا خیال ہے ان کو مس ریڈ کیا گیا. میں پھر کہتا ہوں کہ ان کا گڈ فیتھ میں کہا تھا کہ PTI کے دوست, کیونکہ لیکن PTI ایک پتہ ہے آپ کو کہ ان کے مخالفین کہتے ہیں کالٹ ہے, یہ کسی کی بات نہیں سنتے, جو بات ان کو سمجھ میں آتی ہے اسی پہ رہتے ہیں. سو عقل کا استعمال بعض ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ اس طریقے کا نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے, کہ بعض چیزوں کی ڈیپتھ میں بھی جاتے ہیں, کہ کوئی بندہ اگر آپ کو یہ بات کہہ رہے تو اس کو اچھا مشورہ بھی ہو سکتے, آپ کے فائدے میں بھی ہو سکتے. کل کو اگر آپ کے خلاف جو وہاں پہ بڑے بڑے اگر لوگ ہیں وہاں پر جو لابنگ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, اگر وہاں سے کوئی ان کے خلاف کوئی کاروائیاں ہوں گی خدا نہ خواستہ, یا اس پہ PTI کو کوئی نقصان ہوتا ہے, ان کے ورکرز کو ہوتا ہے, وہ کوئی اگر پابندیوں والی جو بات انہوں نے کی ہے, تو یہ وہ گڈ فیتھ میں کہہ دیں, نہیں تو چپ رہیں, بھی لگے رہیں, بلکہ آپ کو وہ حلا شیری دیں. جیسے بہت سارے لوگ آپ کو اٹھائے رکھتے ہیں, وہ آج خان نے بم مار دیا, توپ چلا دیا, آج انہوں نے F-16 چلا دیا, تو آج میزائل چلا دیا, تو آج تو خان کے پاس بہت بڑا بھی اسٹریٹجی موجود ہے, خان صاحب کا ماسٹر سٹروک. تو آپ کو چڑھانے میں کتنی دیر لگتی ہے, آپ کو خوش کرنے میں مجھے یا کسی کو کتنی, انور اقبال صاحب کو کتنی دیر لگے کہ آپ کو چڑھائی جائیں, اس سے ان کا کیا جائے گا. میں آپ کو چڑھا دوں, بانس پہ چڑھا دوں, واہ واہ جی خان کی بات جو دیکھے, خان تو ابھی آئے گا اور بربادیاں کر دے گا, تو ایسی تیسی کر دیں. میں کتنی دیر لگتی ہے مجھے یہ الفاظ کہنے میں, لیکن میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں آپ کے بھی خلاف ہیں, خان کے بھی خلاف ہیں, اور ان دا لارجر انٹرسٹ سوسائٹی اور ملک کے خلاف ہیں, کہ آپ جھوٹ بول کے لوگوں کو وہ انسٹیگیٹ کریں محض ویوز کے لیے, پیسوں کے لیے, ڈالروں کے لیے, کہ آپ کے لوگ بلے بلے کریں گے. سو ان کا جو مشورہ تھا, آپ ٹھیک ہے نہ مانیں, لگے رہیں,
کہ جو آپ کا دل چاہے وہ تو کوئی نہیں مانا. تو ان کی ریڈنگ تھی کہ یہ چیزیں جس طریقے سے جا رہی ہیں کہ ان کے ایک سفیر کو امریکہ میں بیٹھ کے ایک ٹاپ ڈپلومیٹ کو تھریٹ کیا ہے، تھریٹس آئی ہیں، تو یہ اگر یہ چیزیں آگے بڑھیں تو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں کون سی بری بات انہوں نے کی؟ میرا خیال اگر ان سے پوچھیں اگر تو آپ کو گڈ فیتھ میں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ آپ تھوڑا سا دیکھیں. اس پہ بڑے ریئیکشن آئے ہیں. انہوں نے جناب انور اقبال صاحب کو ٹرولنگ شروع کر دی، گالی گلوچ جو کلچر ہے الحمدللہ پی ٹی اے کے بہت سارے تو نہیں کرتے، بہت سارے جو ہیں کام ہی یہ سیکھا ہے انہوں نے کہ جناب کہ جس بندے کو پسند نہیں ہے بات اس کو گالی دو، تھریٹ کرو، اس کو بلی کرو. خیر لیکن ساتھ میں کچھ لوگوں نے اچھی بات بھی کی ہے. میں ان کو دیکھ رہا تھا، میں ان کو یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ سجاد برقی صاحب ہیں، وہ ان کے عمران خان صاحب کے یو ایس اے میں فوکل ان کے پوائنٹ کے وہ ہیں یا فوکل پرسن کہہ لیں. انہوں نے بھی اس پہ ایک ٹویٹ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑا انہوں نے اچھا اور سلجھا ہوا ٹویٹ کیا. دیٹس ہاؤ دا پی ٹی اے شوڈ بی کنڈکٹنگ اٹس بزنس. وہ یہ کہتے ہیں اگرچہ انہوں نے سٹارٹ میں وہی والا کام کیا کہ انہوں نے بھی ان کو انور اقبال جو ہیں ان کو انہوں نے وہ سمجھا ہے کہ انور اقبال صاحب نے شاید انہوں نے کوئی تھریٹ کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ انور اقبال صاحب جو جیسے میں نے کہا وہ بڑے انتہائی سلجھے ہوئے بندے ہیں. انہوں نے بڑا وہ جو بات کہتے ہیں بڑی سلجھی ہوئی بات کہتے ہیں. انہوں نے تو آپ کو مشورہ دیا ہے کہ بھائی صاحب معاملات اس لیول تک جانے سے پہلے ریٹریٹ کریں. انہوں نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ چڑھ جائیں اور خود اپنے آپ کو خدا نہ خاصا خراب کریں. سو وہ یہ کہتے ہیں، سجاد برقی صاحب کا ٹویٹ میرے سامنے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح کی یہ انور کہ اقبال صاحب گیو دس، انہوں نے تھریٹ کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا پاکستانی امریکن کو نا انہوں نے ایک طرح کا وہ کیا ہے، تھریٹ کیا ہے. سجاد برقی صاحب کا کہنا ہے انور اقبال صاحب نے تھریٹ کیا. بھائی صاحب میرا یہ خیال انہوں نے تھریٹ نہیں کیا، انہوں نے ایک ریڈنگ دی ہے، دوبارہ ان کا پروگرام دیکھیں، آپ کے بھلے کی بات کی. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ انور اقبال صاحب جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی وہ زبان بول رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں دے کے. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، جو بھی تھوڑی سی بات کریں نا آپ پی ٹی اے کے سے اس کے موقف سے ہٹ کا ہو تو مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے آپ نمائندے بن گئے ہیں، آپ ان کے وہ ہیں سپوکس پرسن ہیں. سو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب انور اقبال صاحب نے ہمیں ان کے بہاف پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ انہوں نے تھریٹ کیا. حالانکہ انور اقبال صاحب کی کبھی زندگی میں شاید ہی کسی کوئی فوجی سے ملاقات ہوئی ہو. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے انہوں نے بڑی سینسیبل بات کی ہے انہوں نے سجاد برقی صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو امریکن پاکستانی ہیں وہ بہت بڑے اگر ڈیموکریٹک نارم سے بھی ان کو پتہ ہے، پورا ان کو فریڈم کا بھی پتہ ہے، اور وہ اپنی فریڈم اور نارمز ڈیموکریٹک جو ہوں استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. اگین ان لائک پاکستانیز، مطلب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ایک طرح کا ڈیفیکٹو مارشل لا کے اندر جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں. لہٰذا ہمیں آپ سے بہتر پتہ ہے سجاد برقی صاحب کے بدقول کہ ہم نے اپنی ڈیموکریٹک اور فریڈم والی نارم جو ہم نے ان کو کیسے ہم نے وہ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں اگرچہ کہ ہم ڈونلڈ لو کا جو سٹیٹمنٹ ہے ہم اس سے بڑے شدید مایوس ہیں، اور ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی جو ڈونلڈ یہ لو صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہاں پر وہی والی بات کی، تھریٹ والی بات کی ہوگی انہوں نے، یا انہوں نے کہا سائفر جو ہے جھوٹا ہے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ڈونلڈ لو کو اس طرح ذمہ دار نہیں سمجھتے کیونکہ وہ تو انتظامیہ کے ایک افیسر ہیں. سو جو انتظامیہ کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہوگی تو ہی جسٹ اگر ایگزیکیوٹنگ اٹ اینڈ از رائٹ. اگر سجاد برقی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ تو افیشل ہے، ان کی ڈیوٹی تھی، ان کو انتظامیہ نے کہا ہوگا کہ یہ خطے میں ہم نے پالیسی رکھنی ہے تو آپ جائیں اور جو بات کرنی ہے کر دیں. سو وہ یہ کہتے ہیں وی ناٹ بلیمنگ ہم، کیونکہ بات وہی ہے کہ وہ ایک طرح کے اس کے افیشل ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں اس کے باوجود 2 سالوں سے پی ٹی اے جو ہے وہ شدید اس اپریشن کا شکار ہے. ان کے خلاف زیادتیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، ان کے خلاف بہت ساری یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی پی ٹی اے جو ہے ہمیشہ سے پیسفل، لافل اور نان ویلنٹ پاتھ جو ہے نا پی ٹی اے نے فالو کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں ہم جو پی ٹی اے کے یو ایس اے میں ہوں اور پاکستانی امریکنز ہیں، ہم ان کو جو تھریٹس کی گئی ہیں ڈونلڈ لو کو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. نو دیٹس اے فرسٹ ٹائم. وہ بڑا سجاد برقی صاحب جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہے، پلس وہاں پر پی ٹی اے جو ہے یو ایس اے اس کے صدر بھی رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو جو دھمکیاں دیں کہ ہم اس کی اگر مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہم ان سے توقع کرتے ہیں امریکنز کو کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گی، اور جن لوگوں نے بھی یہ دھمکیاں ان کو دی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے گی. یہ کہہ رہے ہیں سجاد برقی صاحب. نو دیٹس دا لائن. یہی بات وہی کہہ رہے تھے. اگر دیکھیں تو یہ بات تو انہوں نے انور اقبال صاحب نے کہی ہے کہ بھائی صاحب اپنے کو ریٹریٹ کریں. جو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں سجاد برقی صاحب نے بڑا وائزلی اس بات کو انہوں نے مذمت کی ہے کہ ڈونلڈ لو کو جنہوں نے بھی دھمکیاں دی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو وہ بھی تو یہ کہہ رہے تھے آپ کو کہ بھائی صاحب تھوڑا سا اس وقت ڈونلڈ لو صاحب پہ جو انہوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے پاکستانی امریکنز نے، دیگر لوگوں نے وہاں پر، اور دھمکیاں بھیجی جا رہی ہیں، اس کا نقصان ہوگا پی ٹی اے کو. سو مجھے تو نہیں لگتا سجاد برقی صاحب والی بات جو تھی انہوں نے بڑا سینسیبلی کنوے کی. یہی سینسیبلی میرا خیال انور اقبال صاحب نے بھی کنوے کی. بہرحال وہی والی بات کرنی، باقی پی ٹی آئی نے وہ ہے اپنی مرضی ہے، اور وہ پی ٹی اے یہی سمجھتے ہیں جناب کہ لوگ جو ہے شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، وہ گالی گلوچ اور دھمکی کی زبان، بلنگ کی زبان سمجھتے ہیں.
تو پلیز کنٹینیو ود دیٹ سر. آپ کی مرضی، آپ کا ملک، آپ کی فریڈم، آپ کے حقوق، جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے کرتے رہیں.